नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 14, जुज नंबर 27। हैले ने आहिस्तगी से सिल्वर की दात के बने हुए नहायत नफीस और खूबसूरत सगार केस से एक सगार निकाला। उसको 2-3 दफ़ा नाक के करीब ले जाकर हल्के हल्के अपनी सांस ऊपर खींचकर पहले सगार के खुशबूदार तंबाकू का सुरूर लिया, फिर उसे लैंप की आग देकर जला लिया। इसके बाद 2-3 छोटे छोटे कश लेकर मेज़ के दूसरी तरफ बैठे विलियम को देखने लगा। विलियम इस सारे अमल में खामोश बैठा हैले की फितरत का जायज़ा लेता रहा। हैले की ऐनक के शीशे नहायत चमकदार और बारीक थे। कमानियाँ और कमानियों की जंजीर सुनहरी दाँत की थी। उनके बारे में विलियम फैसला नहीं कर सकता था कि वो सोने की हैं या महज सोने के रंग में तैयार हुई हैं। नीले रंग की टाई पर छोटे छोटे जर्द फूल बने हुए थे। कोट के बटन खुले हुए थे, इसलिए टाई उसकी नाफ तक लटकी हुई साफ नजर आ रही थी। शर्ट भी हल्के नीले रंग की बहुत ही उम्दा कपड़े से बनी थी, जो विलियम के कदरे उभरे हुए पेट पर काफ़ी जच रही थी। शर्ट के ऊपर कोट सुरमई रंग का था, जिस पर हाथी दांत के बड़े बड़े बटन थे। ये बटन कोट के साथ सिले हुए थे, भला के अलग से नथी किए गए थे, ताकि दूसरा कोट पहनना हो तो उतार कर उसके साथ लगा लिए जाएं। हैले की मूछें नहायत स्याह और नोकदार थी, मगर मूछें बारी नहीं थी। मुंह का दहाना खुला हुआ और चौड़ा था और आंखें खौफनाक हद तक चमकदार थीं। ऐसी शख्सियत जवानी में ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती, मगर इस उम्र में जिसमें अब हैले पहुंच चुका था काफ़ी दीदा ज़ेब हो जाती है और सामने वाले को रोब में दबा लेती है। पिछली मुलाकात में विलियम को हैले के चेहरे में एक सादगी नज़र आई थी। उसका तासुर इस दफ़ा बदल रहा था। हैले की आंखों और माथे की तिवरियों में एक कटीली यारी और उसके साथ अपने जूनियर से एक किस्म की बेनियाजी का तासुर उभर रहा था, जिसका मतलब था हैले विलियम को अपने ओहदे की हैसियत से खबरदार करने के लिए तैयार हो चुका है। विलियम को अपने बाप दादा की सरवत से मुशाहदा था कि एक ज़िला में डिप्टी कमिश्नर के ओहदे की क्या हैसियत होती है। उसे यह भी खूब इल्म था कि हिंदुस्तानी सिविल सर्विस के अंग्रेज़ बरतानिया में मौजूद सिविल सर्विस के लोगों के सामने एहसास कमतरी का शिकार थे। यही वजह थी कि वो लाशौरी तौर पर हर नए आने वाले अफिसर को अपने सीनियर होने का बावर कराना ज़रूरी समझते। इस सिलसिले में उनसे अजीब अजीब हरकत सरजर्द होती, कभी ज़रूरत से ज़्यादा नसीहतें, कभी डांट और कभी अपनी ज़रूरी और गैर ज़रूरी मालूमात का वक्त बेवक्त अजहार। हिंदुस्तानी सिविल सर्विस में मौजूद देसी लोगों की तो खैर उनके सामने कोई हैसियत ही नहीं थी कि वो तो अफसर होकर भी उनके ग़ुलाम थे और अंग्रेज़ अफसर की सीनियरिटी को ज़रूरत से ज़्यादा कबूल कर लेते, मगर नए अंग्रेज़ अफसर यहाँ आकर भी बरतानवी शहरियों जैसी हरकतें करते। इसकी वजह से हिंदुस्तानी सिविल सर्विस की नौकरी में बुज़ुर्ग अंग्रेज़ अफसरों को अपनी इज़्ज़त और वक़ार पर ज़रब पड़ती महसूस होती, जो बरतानिया में अफसरी करने वालों पर मुमकिन नहीं थी। वो मरकज़ में होने की वजह से फ़ैसले सादर करने वालों में से थे और अक्सर शुरफा होते, जबकि हिंदुस्तान में तो निचली कौमों के अफसरों की बहतात हो चुकी थी। और इस बात का अंदाज़ा बरतानिया में मौजूद ब्यूरोक्रेसी को था, भला कि हिंदुस्तानी ब्यूरोक्रेसी को भी बखूबी था। विलियम को हैले अब वैसा ही एहसास कमतरी का शिकार अफसर लग रहा था, और ये बात विलियम के लिए ख़तरनाक थी, क्योंकि एहसास कमतरी में मुब्तला अफसर के हाथ से सिवाय नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता। यही वजह थी कि अब विलियम को हैले से कुछ डर महसूस होने लगा था। वो इस इंतज़ार में था कि जल्द अज जल्द हैले अपना मुंह खोले और बात सामने आए। उसे अंदेशा था उसे जलालाबाद में अमन व अमान के हवाले से ज़रूर डांट पलाई जाएगी। हैले ने कुछ देर की खामोशी के बाद बला आखिर मोहर तोड़ी और बोला, नौजवान, आप फील्ड में आकर क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, मज़ा आ रहा है काम करने का, विलियम ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैंने आज तक आपकी भेजी गई तमाम फाइलों का मुताला किया है, हैले ने गुफ्तगू में इत्मीनान पैदा करते हुए कहा। विलियम, आप बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, इसमें साथ देने वाले हाँप जाएंगे, यहाँ शायद आपकी ही सांस उखड़ जाए। इसके बाद उसने मेज़ के एक कोने पर पड़ी तांबे की खूबसूरत घंटी का बटन दबा दिया, जिसके बाद फ़ौरन एक हिंदू मुलाजिम अंदर दाखिल हुआ। तहसील जलालाबाद की फाइलें लाओ।
ملازم ہیلے کا حکم سن کر باہر نکل گیا۔ ولیم نے سوچا ہیلے کا خاص جلال آباد تحصیل کا نام لینے کا مطلب یہ باور کرانا ہے کہ اس کے متحد فیروز پور کی پوری 5 تحصیلیں ہیں، جن میں سے ایک جلال آباد کی تحصیل بھی ہے۔ چنانچہ ولیم سمجھ لے کہ ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر میں بہت فرق ہے۔ ولیم انہی خیالات میں تھا کہ ہیلے کی دوبارہ آواز سنائی دی، میں نے آپ کی تمام فائلوں کا مطالعہ کیا ہے، آپ بہت عمدہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بہت سے کام ایک ہی وقت میں نہیں چھیڑ دینے چاہیے۔ ولیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو جلال آباد سے بھیجی گئیں 4 فائلیں میز پر پڑی تھیں، جنہیں ملازم چند ثانیے پہلے رکھ کر جا چکا تھا، اور ان پر ہیلے اب گفتگو کرنا چاہ رہا تھا۔ ولیم نے ایک لمحے کے لیے ہیلے کی طرف دیکھا اور اپنے لہجے میں تھوڑی سی خوشامد کا نمک ڈال کر بولا، سر، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ میں تحصیل میں گورنمنٹ اور عوام کے جو مسائل موجود ہیں ان پر آپ کی توجہ مبذول کروا دوں، باقی تو جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ میں تیز دوڑوں گا بھی تو تحصیل سے باہر نہیں جا سکتا۔ ہیلے ولیم کے اس جواب سے ہلکا سا مسکرا دیا اور دوبارہ بولا، ولیم، جانتے ہو، مجھے اس وقت اپنی خوشامد اچھی لگتی ہے جب کوئی میرا انگریز جونیئر کرتا ہے، ورنہ دیسی افسر تو بنے ہی خوشامد کے لیے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بات تھی، ہم اپنے مقصد کی طرف آتے ہیں۔ آپ سردست اپنی ترجیحات کا میں سے 1 یا 2 کاموں کو دو۔ ہم جانتے ہیں ان علاقوں میں اتنے مسائل ہیں جن پر برطانیہ حکومت اگر 200 سال تک مسلسل کام کرے تو بھی وہ ان کے رنگ کی طرح صاف نہیں۔ ولیم کی طرف ایک فائل بڑھاتے سکتے، لیکن یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ میں ایک فائل آپ کو دے رہا ہوں، جسے ولیم نے ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا اور کھولنے لگا۔ اس میں کچھ ہندو بنیوں کے نجی سود در سود کے نظام اور ان کے ہاتھوں پنجاب کے غریب دیہاتیوں کے استحصال کی کارگزاریاں ہیں۔ یہ وہ لعنت ہے جس کی ہم نے سختی سے حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ یہ بنیے نہ صرف پورے پنجاب کے غریب اور مالدار لوگوں کو رہن رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہندوستان بھر میں ان کی کینچیاں نوابوں سمیت ہر ایک کی جیب پر چل رہی ہیں۔ اس کے بعد ہیلے ولیم کی طرف جھکتے ہوئے بولا، میں یہ بات آپ کو نہ تو فائل پر لکھ کر دے سکتا ہوں اور نہ ہی کسی اور طرح سے سمجھا سکتا ہوں، صرف زبانی کہہ سکتا ہوں، لیکن اس کو لکھے ہوئے احکام سے زیادہ اہم سمجھو۔ تمہیں یہاں بلانے کا سب سے اہم مقصد یہی تھا۔ ولیم ہیلے کی خوشامد والی طنز سے اتنا گھبرا گیا تھا کہ کچھ لمحے اس کا دماغ بھی ٹھکانے پر نہیں رہا تھا، لیکن جب ہیلے نے اپنی گفتگو آگے بڑھائی تو اس کی خجالت جلد ہی صاف ہو گئی۔ اسے اس گفتگو سے ایک گنا اطمینان سا ہوا۔ وہ جس واقعے سے ڈر رہا تھا اس کے متعلق خوف رفع ہو گیا اور اب بغیر جھجک کے بولا، سر، عوام کا استحصال تو اور بھی کئی رنگ میں جاری ہے، لیکن ان بنیوں پر ہی خاص توجہ دینے کی ایسی کون سی مجبوری لاحق ہو گئی؟ بہت سی، ہیلے نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ان کی وجہ سے حکومت کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ زمینداروں سے سود کی رقم ادا نہیں ہو پاتی، نتیجہ یہ کہ ان کا کیس عدالت میں آ جاتا ہے اور عدالت قرضے کے عوض زمینداروں کے مالیاتی حقوق بنیوں کے نام کر دیتی ہے۔ بنیے خود زمینداری سے واقف نہیں، وہ سب کچھ مزاروں پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ مزارے وہی ہوتے ہیں جو ان بنیوں کے مقروض ہیں۔ چنانچہ یہی لوگ ان زمینوں کی کاشت کرتے ہیں، لیکن انہیں فصل سے بہت کم حصہ ملتا ہے اور ان زمینوں میں مزارے دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس سے علاقے میں کاشتکاری کا نظام آگے پنپ نہیں رہا۔ دوسرا بڑا نقصان یہ کہ ان کے نجی بینکاری نظام نے سرکاری بینکوں کے نظام میں خلل ڈال رکھا ہے، جس کی وجہ سے کئی بینکوں کا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ اس عمل سے گائے کا دودھ بکری کے تھنوں میں منتقل ہو رہا ہے۔ تو سر، اس میں کس طرح اپنا وجود ثابت کر سکتا ہوں؟ ولیم سمجھ گیا تھا کہ عوام کا استحصال تو خیر ایک بات تھی، اصل مقصد تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے آخر میں بتایا، لیکن اس نے سوچا مردے کی وراثت پانے والوں سے بچ کر مرنے والے کا استرا بھی گورکن کو مل جائے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ تم مالیات کے نظام میں پٹواری کے دخل اور زمین کی خرید و فروخت میں ٹیکس کو جتنا ہو سکے زیادہ فروغ دو، اگرچہ کہ اس کے نفاذ کے معاملے میں آپ کو تمام ہدایات تحریری ہی وصول ہوں گی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر زمین فروخت کر دیتے ہیں جس کا اندراج کاغذات میں نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ نہری پانی کا مالیہ وہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے جس نے زمین مول لی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ زمین خود بخود مالیہ ادا کرنے والے کے نام ہو جاتی ہے، جو عموماً بنیا ہوتا ہے۔
ہم اس نظام کو مشکل بنا رہے ہیں اور ہر حالت میں زمین خریدنے والے پر بھاری ٹیکس لگا رہے ہیں۔ وہ کسی بھی صورت میں بغیر گورنمنٹ کو ٹیکس دیے زمین اپنے نام نہیں کروا سکتا۔ دوسری طرف بہت سے فیصلے چونکہ تحصیل سطح پر آپ نے خود ہی کرنے ہیں، اس لیے کوشش کرنا کہ بنیوں کو کم سے کم ان فیصلوں میں فائدہ پہنچے۔ باقی تمام معاملات اس بارے میں مالی تحصیلدار کو پتہ ہے، وہ آپ کو مشورے دیتا رہے گا۔ ولیم تھوڑی دیر کے لیے چپ بیٹھا رہا، پھر مسکرا کر بولا، سر ایک کافی کا کپ مزید مل جائے گا؟ وائی ناٹ؟ ہیلی نے ایک بار پھر گھنٹی کا بٹن دباتے ہوئے کہا، اور ہاں ایک بات یاد آئی، آپ کوئی بھی کام براہ راست خود کرنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ مختلف کاموں کے لیے آپ کے پاس مختلف آفیسر ہیں، بس انہی سے سروکار رکھیں اور زیادہ دوروں سے پرہیز کریں۔ چوری ڈکیتی اور امن و امان پولیس کا کام ہے، آپ ان کے لیے تمام ہدایات ڈی ایس پی کو دیا کریں۔ میں حیران ہوں، یہ تمام چیزیں آپ کی ٹریننگ کا حصہ تھی، لیکن آپ پھر بھی جودھا پور اور جنڈو والا کے چکر لگاتے پھرے۔ یہ پولیس کا کام ہے، ان کو کرنے دیں۔ ولیم کو ہیلے کے یہ جملے سن کر ایک دفعہ پسینہ آ گیا اور اسے لگا جیسے اصل میں اسی لیے بلایا گیا ہے، باقی سب باتیں بہانہ تھیں۔ لیکن یہ بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آیا ڈپٹی کمشنر صاحب ملزمان کی مدد کرنا چاہتے یا اسے کسی نقصان سے بچانے کے پیش نظر سرزنش کر رہے ہیں۔ ولیم نے اس بات کو ذرا کھول دینا مناسب سمجھا اور کہا، سر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، کچھ دنوں سے جلال آباد میں شرپ پسندوں نے قتل و غارت کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ میں نے اس کے لیے ڈی ایس پی لوئس کو کچھ احکامات جاری کیے ہیں، جن میں سودا سنگھ کے مال کو ضبط کرنے کے احکام بھی ہیں۔ ان کے لیے آپ کی منظوری چاہیے۔ یہ کہ کر ولیم نے سودا سنگھ کی فائل جو ڈی ایس پی لوئس نے آج صبح ہی ولیم کے حوالے کی تھی، ہیلے صاحب کے آگے کر دی، اور ولیم اس وقت حیران رہ گیا جب ہیلے نے اس پر بلا تردد دستخط کر دیے تو گویا ملزموں کی پشت خالی تھی۔ فائل پر دستخط کے بعد ولیم قدرے پرسکون ہو گیا۔ اس نے کافی کی چسکیوں کے ساتھ دوسرے مسائل پر گفتگو شروع کر دی، جن میں دو مسئلے سب سے اہم تھے اور انہی پر ولیم اصل میں کام کرنا چاہتا تھا۔ ان میں سے ایک تعلیم اور دوسرا جلال آباد میں نہری نظام کی مزید بہتری اور بڑے پیمانے پر کاشتکاری کو فروغ دینے کے لیے بنگلہ نہر کی تجویز، جسے ہیلے نے بہت سراہا اور اس پر جلد از جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ چاہے گا اسی ماہ کی چیف سیکرٹری صاحب سے ملاقات پر ان سے اس کی منظوری لے لے۔ الغرض ان مسائل پر 1 گھنٹے تک دونوں کے درمیان بات چیت ہوئی جو نہایت خوشگوار ماحول میں تھی۔ اس کے بعد ولیم نے اجازت چاہی اور ابھی اٹھنے ہی لگا تھا کہ ہیلے نے ولیم کو روک کر پھر ایک جملہ کہہ دیا، ولیم کیا نام ہے اس لڑکے کا؟ غلام حیدر۔ ہاں اس کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن اس کی ریفل 2 مہینے کے لیے قبضے میں لے لو اور اس پر خاص نظر رکھو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملزموں کے ساتھ نرمی برتو، شر پسندوں کو سختی سے دبا دو۔ یہ کہہ کر ڈپٹی کمشنر صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور ساتھ ہی ولیم بھی اٹھ گیا۔ اب 12 بج گئے تھے اور کھانے کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے دونوں کھانے کے کمرے کی طرف چل دیے۔ اسی دوران ولیم سوچنے لگا، خدا کی پناہ، ہیلے کتنا چالاک آدمی ہے۔ اس نے ہرگز پتہ نہیں چلنے دیا کہ اصل میں اسے کس لیے بلایا گیا ہے۔ تمام اہم مسائل پر اس نے اس طرح گفتگو کی کہ وہ اس کے اصل ارادوں سے بالکل بھی واقف نہیں ہو سکا۔ جز نمبر 28۔ ڈی ایس پی لوئس کی گھڑی صبح کے 6 بجا رہی تھی جب انہوں نے جنڈو والا پر یلغار کی۔ اس بات کا پولیس کو پتہ تھا کہ نما کے قتل کی خبر سنتے ہی سردار سودا سنگھ پٹیالہ جا چکا ہے اور فی الحال اس کے گرفتار ہونے کے امکانات صفر ہیں، لیکن پرچے میں کچھ اور لوگوں کے نام بھی درج تھے۔ اس کے علاوہ سردار سودا سنگھ کا بھائی سردار نتھا سنگھ بھی وہیں موجود تھا، جس کی گرفتاری اس کیس میں کافی کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ علاوہ ازیں جنڈو والا پر یہ چھاپا اور بھی بہت سے عوامل کو سامنے لا سکتا تھا۔ اگر اس وقت بھی چھاپا نہ مارا جاتا تو پورے علاقے میں لا اینڈ آرڈرز کا خطرناک تاثر پیدا ہو جاتا اور کہا جاتا کہ پولیس سردار سودا سنگھ پر ہاتھ ڈالنا تو ایک طرف جنڈو والا میں وارنٹ گرفتاری لے کر داخل بھی نہ ہو سکی۔ لوئس صاحب خود جیپ پر سوار تھے، جن کے ساتھ انسپکٹر متھرا، انسپکٹر مدن لال اور تھانے دار بلرام تھا۔ ان کے علاوہ 4 تھانوں کے 40 گھڑ سوار تھے، جن میں سب انسپکٹر، حوالدار اور سپاہی سب شامل تھے۔ پولیس کے سپاہی گھوڑوں پر اسوار کچھ جنڈو والا کے باہر ناکہ لگا کر کھڑے ہو گئے تاکہ ملزم بھاگ نہ سکیں، اور باقی گاؤں
کے اندر گلیوں میں پھیل گئے۔ ڈی ایس پی لوئس اور باقی تمام عملے نے سودا سنگھ کی حویلی کا گھیراؤ کر لیا۔ جنڈووالا میں اس قدر انگریزی افسر اور دیسی پولیس لوگوں نے پوری زندگی تو کیا خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ اکا دکا لوگ جاگ اٹھے تھے جو ادھر ادھر کام میں اور اپنی فصلوں میں ہل وغیرہ جوتنے کے لیے نکل رہے تھے۔ ان لوگوں میں سے کچھ اٹھنے کے باوجود نیند کے خمار میں تھے، ان کی آنکھیں ابھی پوری طرح نہیں کھلی تھیں۔ کچھ بیل ہنکا کر لے جا رہے تھے، کوئی کسی اور داتری لے کر گدی پر وانا رکھ کے آنکھ ملتا سانجرے ہی سانجرے چارہ لینے جا رہا تھا۔ انہیں اس ناگہانی آفت کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جب جاگنے والوں نے جیپ کی آواز اور گھوڑوں کی دڑ دڑ سنی تو انہوں نے سونے والوں کو جلدی جلدی اٹھایا اور سب لوگ باہر کی طرف بھاگنے لگے۔ باہر ہر طرف فرنگی پولیس کے پہرے اور کالی نال والی بندوقیں ہی بندوقیں تھیں۔ پولیس مخبروں کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق کئی گھروں میں گھوڑوں سمیت داخل ہو رہی تھی اور بندوں کو گھسیٹ کر باہر نکال رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ بیتوں اور چابکوں سے ان کی پٹائی بھی جاری تھی۔ ان گرفتار ہونے والوں میں تھانے دار بلرام کے مطابق وہ لوگ تھے جو جودھا پور کے چراغ دین کے قتل اور مونگی کی تباہی میں شامل تھے۔ ان کے ناموں اور گھروں کی مخبری دیدار سنگھ کی رپورٹ کے مطابق جنڈووالا ہی کے ایک شخص نے کی تھی۔ ملزموں کو نہایت بے دردی سے پیٹا بھی جا رہا تھا کہ ان پر انگریزی قانون کی اچھی طرح سے دہشت طاری ہو جائے اور مکمل خوف و ہراس پھیل جائے۔ جنڈووالا میں ایک طرح سے یکدم قیامت برپا ہو چکی تھی۔ حملے کی شدت اور خوف سے عورتوں نے اونچی اونچی چیخنا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ جنڈووالا میں ایک طرح سے یکدم قیامت برپا ہو چکی تھی۔ حملے کی شدت اور خوف سے عورتوں نے اونچی اونچی چیخنا اور رونا دھونا شروع کر دیا۔ مرد ادھر ادھر بھاگنے لگے، لیکن اب پولیس بھی جو ہاتھ میں آتا پکڑ پکڑ کر کٹاپا پھیرنے لگی۔ اس سارے عمل کے دوران ڈی ایس پی لوئس سودا سنگھ کے گھر کے سامنے 7-8 افراد کے عملے کی حفاظت میں کھڑا آرام سے اس پورے منظر سے محظوظ ہو رہا تھا، جبکہ سنتری ملزموں کو پکڑ پکڑ کر اس سے کچھ فاصلے پر ڈھیر کر رہے تھے۔ 6-7 سپاہی اور تھانے دار سودا سنگھ کی حویلی میں داخل ہو چکے تھے تاکہ گھر کی مکمل تلاشی لی جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سودا سنگھ وہیں پر موجود ہو اور یہ ہوائی اڑا دی گئی ہو کہ وہ پٹیالہ چلا گیا ہے۔ یقیناً تھانے دار اکیلا آتا تو اس کی جرت نہیں تھی کہ وہ سودا سنگھ کی حویلی میں داخل ہوتا، لیکن اب تو تحصیل کا سب سے بڑا انگریز پولیس افسر ان کے ساتھ تھا، اس لیے سپاہی، حوالدار اور تھانے دار سب ہی دلیر ہو گئے۔ وہ سودا سنگھ کی حویلی کی چارپائیاں اور موڑے الٹ پلٹ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سودا سنگھ کے بھائی نتھا سنگھ کو بھی ڈپٹی صاحب کے سامنے لا کر پھینک دیا، جس کا ڈیل ڈول یوں تو بھائی ہی کی طرح تھا، لیکن شخصیت میں روب خاک نہیں تھا۔ فقط داڑھی کی لمبائی اتنی تھی کہ سودا سنگھ کی داڑھی اس کے نصف میں ہوگی۔ نتھا سنگھ لوئس کے قدموں میں اس طرح پڑا تھا جیسے چھوٹا سا بچہ پیاس سے بلک رہا ہو، اور یہ ایسی گستاخی تھی جس کو دیکھ کر پورے گاؤں والے کے پسینے چھوٹ گئے۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ انگریز سرکار اتنے غصے میں ہوگی۔ ابھی لوئس صاحب نتھا سنگھ کی طرف متوجہ ہی تھے کہ کچھ سپاہی پیت سنگھ کو بودیوں سے پکڑ کر لے آئے۔ اب دن کا سورج سامنے چمک رہا تھا اور 15 بندے لوئس صاحب کے آگے پڑے تھے، جن پر ڈنڈوں اور چابکوں کی لگاتار بارش نے ان کے جسم بھی ادھیڑ کر رکھ دیے تھے۔ جنڈووالا کے لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ پولیس کئی دن ان پر ضرور چڑھائی کرے گی، لیکن انہیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ معاملہ اتنا سنجیدہ ہو جائے گا اور فرنگی ان پر یوں لوہے کے گھوڑے اور آگ کے چابک لے کر چڑھ دوڑیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ اب ضرورت سے زیادہ حوصلہ چھوڑ بیٹھے۔ انگریز سرکار کی اتنی سختی دیکھ کر ان کے اوسان جاتے رہے اور پیشاب خطا ہو گئے۔ سوائے رونے، چیخنے اور واویلا کرنے کے انہیں اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چھاپے کے شروع میں 1-2 عورتوں نے سپاہیوں کے ساتھ ہاتھا پائی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن جب ان پر بھی ڈنڈے چل گئے تو وہ بھی سہم کر چپ ہو بیٹھیں۔ وہ سوچ رہے تھے اچھا ہی ہوا سودا سنگھ پٹیالہ چلا گیا، ورنہ آج اس کی ساری عزت اور روب فرنگی سرکار پاجامے کے راستے نکال دیتی، پھر جنڈووالا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ لوگ اگر کسی کی ذلت کی مثال دیتے تو وہ جنڈووالا کا نام لیتے۔ پولیس کا چھاپا انتہائی صبح کے وقت پڑا تھا، اس لیے کافی لوگ سوئے ہوئے اچانک دبوچے گئے۔ بعض کو پولیس کی اتنی زیادہ نفری کے سامنے بھاگنے کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ وہ جتنا بھی تیز دوڑتے گھوڑوں سے آگے نہیں نکل سکتے تھے اور ہاتھ آنے پر پولیس کا غصہ برداشت کرنے کے قابل نہیں تھے۔ پھر وہ پٹائی ہوتی کہ گرو جی بھی دنگ رہ جاتے، اس کے علاوہ پکے مجرم بھی سمجھ لیے جاتے، چنانچہ انہوں نے بھی نہ بھاگنے میں ہی مصلحت جانی۔
काफ़ी देर तक यूं ही पकड़ दकड़ जारी रहने के बाद जब गांव के मरकज़ में एक मजमा लग गया तो लोई साहब ने थानेदार को हुक्म दिया कि सौदा सिंह, जगबीर सिंह और दूसरे नामजद मुजरमों का माल मवेशी और जो मुखबरी के मुताबिक मशकूक मुजरम हाथ नहीं आ सके उनका भी माल आगे रख के फाटक ले चलो। जो मुलजम पकड़े गए हैं उनका माल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब सब कुछ निपटा लिया गया तो लोई साहब, जिनके सर पर पुलिस के सितारे वाली टोपी इतनी बारोब हो चुकी थी कि अब उसे बंगी भी पहन लेता तो वह गुरु से ज़्यादा बाइज़्ज़त समझा जाता, उसने अपने दाएं पाँव के जूते पर हाथ में पकड़ी हुई बैत से ठोका लगाते हुए गांव वालों को मुखातब करके कहा, अहलियाने जंडू वाला, मैं आपको 2 दिन का वक़्त मज़ीद देता हूँ। जिन मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, थानेदार उनके नाम आपको पढ़कर सुना रहा है। अगर उन्होंने 2 दिन तक अपनी गिरफ्तारी ना दी तो याद रखो, सरकार उनका माल लेकर जा रही है। सरकार उनका ये माल नीलाम करने की मजाज होगी और उस रकम अपने ख़जाने में दाखिल कर लेगी। इसके अलावा उनके घरों को खुदवा दिया जाएगा और बीवी बच्चों को जलालाबाद थाने ले जाकर बंद कर दिया जाएगा। ये कहकर लुइस साहब इंस्पेक्टर मित्रा की तरफ मुड़े और बोले, मित्रा साहब, आप इन सब को अपनी निगरानी में थाने पहुंचाओ और कल मीटिंग के लिए थानेदार को साथ लेकर पहुंच जाओ। हम देखते हैं किस तरह गवर्नमेंट के कानून के साथ मजाक उड़ाया जाता है और सौदा सिंह कितना बड़ा सूरमा है। उसके बाद लुइस साहब जीप पर बैठ गए और ड्राइवर ने इंजन की गरारी का रस्सा खींच दिया और पूरे 12 बजे पुलिस मुजरमों के काफिले के साथ जलालाबाद रवाना हो गई। तमाम मुजरम हाथ बंदे एक गड्ढे पर बैठा लिए जिसके आगे 2 बैल जुते हुए थे जो उसी गांव से लिए थे। गड्ढे को 20 घुड़सवार सिपाहियों की निगरानी में दे दिया गया, जिनमें से अक्सर के पास लंबी नाल वाली तोड़ेदार बंदूकें थीं। जब सिपाही फौजासियों के घर के सामने से गुजरे तो फौजासियों दरवाजे के बाहर खड़ा उन्हें देख रहा था। हकीकत में उन्हें इस तरह कैद में बंधे हुए जाते देखकर फौजासियों का जी अंदर से जार जार रो रहा था, जैसे कह रहा हो, देखा मैं ना कहता था इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, लेकिन क्या किया जाए। अगर सरदारों को शराब पीने के बाद कुछ होश भी रहता तो आज इस गढ़ में सरदारों के बजाय फरंगी सवार होते, लेकिन अब तो इसकी हसरत ही की जा सकती थी। वक़्त गुजर जाए तो सिवाय स्यापे की चोटों के कुछ नहीं बचता और हकीकत में ये मुसीबत उन पर जगबीर की वजह से आई थी और अब वो हरामी सौदा सिंह के साथ पटियाला में बैठा मज़े कर रहा था और इन गरीबों को फंसा दिया। पुलिस माल मवेशी और मुलजमों समेत जंडूवाला से निकल गई तो औरतों को रोने का मौका मिल गया। उन्होंने बैन कर करके आसमान सर पर उठा लिया। बाज 2 हथड़ पीटने लगी। पूरे गांव की फ़ज़ा इंतहाई सोगवार हो चुकी थी, जैसे सब घरों में मातमी सफ़ें बिछ गई हों। ये देखकर फौजासियों आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ गांव के उसी मरकज़ में आया जहां थोड़ी देर पहले सबसे बड़ा पुलिस वाला फरंगी खड़ा था। फौजासियों को देखते ही उसके गिर्द तमाम गांव का मजमा लग गया। खासकर औरतें पीट पीट कर अपना बुरा हाल कर रही थी। बाकी लोग या तो तरह तरह के तबसरे कर रहे थे या बोलने वालों को फ़कत टुक टुक देखे जा रहे थे। इस तमाम सूरत हाल में फौजासियों ही था जिसके होश कुछ ठिकाने पर थे और गांव वालों के लिए दिलासे और डारस की जगह थी। फौजासियों ने जब देखा कि सब उसी की तरफ देख रहे हैं कि अब जो उपाय करना है उसके बारे में बताए, तो फौजासियों तमाम मित्रों की तरफ देखकर तलखी से बोला, मित्रों हुण शेर बनो, जो कुछ तुसी करना सी वो कर लिया। हुण तां शरीकां दी वारी है, हुण वारी दी सट मर्द बन के सहो। फिर थोड़ी देर चुप करने के बाद दोबारा बोला, ਵੀਰੋ घबराण ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਮਾਲ ਤਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ नहीं करना। इसके बाद सरदार फौजा सिंह ने देवेंद्र सिंह को आवाज़ देकर कहा, देवन पुत मेरी घोड़ी ते साज कस दे, मैनू हुण फिरोजपुर जाना ही पएगा। बजियां बावां तां सियाणा क्या वा गल नूं ही आउंदियां ने। उसने सिख औरतों को दिलासा देते हुए कहा, कोई गल नहीं दिओ, जे सौदा सिंह ते जगबीर तुहानू मुश्किल विच छड्ड के पटियाला नस गए ने, मैं तुहाडे बापू दी थां तुहाडे नाल हाँ। सरदार हरे सिंह कोलों उदों ही उठांगा जद माल ते बंदे जंडूवाला अपने घर आ जाणगे। तुसीं फिक्र ना करो, जारी है।